مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق اجمل وزیر کو مبینہ آڈیو ٹیپ لیک ہونے کی بنا پر ہٹایا گیا ہے۔ اجمل وزیر پر مبینہ طور پر کمیشن لینے کا الزام سامنے آیا ہے۔ اجمل وزیر نے مبینہ طور پر ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے کمیشن کی بات کی اور آڈیو ریکارڈنگ پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے کام کیا اور رپورٹ جاری کی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر معاون خصوصی بلدیات کامران منگش کو اطلاعات کا ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کامران منگش کا کہنا ہے کہ میڈیا غیر ضروری افواہیں پھیلانے سے گریز کرے اور تحقیقات کی حتمی رپورٹ آنے کا انتظار کیا جائے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق اجمل وزیر کو مبینہ آڈیو ٹیپ لیک ہونے کی بنا پر ہٹایا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں حسن علی سے۔ حسن علی بتائے گا مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، بڑی حیران کن صورتحال ہے خیبر پختونخوا حکومت کے لیے، کیونکہ بڑا اہم عہدہ تھا اجمل وزیر کے پاس اور روزانہ ان کے بیانات جو تھے وہ سامنے آتے تھے، جس میں خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے جو تحریک انصاف کا ویژن ہے اس کا ذکر وہ کرتے تھے۔ لیکن جو آڈیو لیک ہوئی ہے اور جس پر یہ تمام کارروائی کی گئی ہے، وزیر اعظم نے بھی اس کو باقاعدہ ثبوت مانتے ہوئے ان کو عہدے سے فارغ کرنے کا حکم دیا۔ اس آڈیو میں باقاعدہ جو اشتہارات ہیں کورونا وبا کے حوالے سے، چاہے وہ ریڈیو کے میڈیم سے ہوں یا پھر جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے حوالے سے ہوں، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ہوں، ان پر ایک ایڈ ایجنسی کے مالک سے بات کرتے ہوئے اجمل وزیر جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے کمیشن کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور دیگر بھی کئی باتیں ہیں جو اس آڈیو ریکارڈنگ میں سنی گئی ہیں۔ ان تمام کو فورینسک آڈٹ کے لیے بھی اور اس کے جو باقاعدہ دیگر جو حقائق ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے جو وزیر اعلیٰ کی جانب سے بنائی گئی، اور اس کو یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ حوالے کی گئی تھی۔ جو ابتدائی معلومات ان کو حاصل ہوئی ہیں، جو ابتدائی اطلاعات تھیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے خلاف جو دیگر شکایات تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آج یہ سخت فیصلہ جو ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے لیا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے محمود خان کے کامران منگش، ان کو اضافی چارج اس حوالے سے دے دیا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مزید اس میں کیا کارروائی کی جا سکتی ہے، چونکہ دوسری طرف ہمدردیاں لینے کے لیے اجمل وزیر جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر وائرل کر رکھی ہے جس میں وہ اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اور دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس تصویر کو بھی شدید تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں تمام ثبوت جو ہیں وہ نہ صرف حکومت کے پاس ہیں بلکہ اب تو سوشل میڈیا پر بھی وہ وائرل ہو گئے ہیں اور زبان زد عام ہے۔ جی ٹھیک، حسن علی بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اور سابق مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر پر ایڈورٹائزنگ کمپنی کے نمائندے سے کمیشن لینے کا الزام ہے، تو الزامات کی بنیاد یہ آڈیو ٹیپ ہے جس پہ کمپنی نمائندے سے اجمل وزیر کمیشن کی تفصیلات طے کر رہے ہیں۔ مبینہ آڈیو ٹیپ میں جی ایس ٹی اور ٹیکسز میں چھوٹ سے متعلق بات چیت کی گئی، اور مالک کمپنی نے کہا کہ جی ایس ٹی کتنا ہوتا ہے، ہر صوبے کا جی ایس ٹی الگ ہوتا ہے، جس پر اجمل وزیر نے کہا کہ آپ نے اس دن کہا کہ 2% ٹیکس کٹے گا۔ مالک کمپنی نے کہا کہ اشتہارات کا پورا میڈیا پلان بنایا ہوا ہے، 2 نہیں سر 10% دوں گا، جی ایس ٹی نہیں کٹے گا تو میں زیادہ دوں گا۔ مزید کیا بات چیت ہوئی آپ کو سنواتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ایک جگہ پہ اگر ہم نٹی گریٹی میں جائیں گے تو یہ نٹی گریٹی نہیں ہے، یہ نٹی گریٹی بالکل بھی نہیں۔ اب یہ درمیان میں جو ہے نا تو ہم نے ادھر باہر بیٹھ کر دیکھیں جی ایس ٹی، سر جی ایس ٹی نہیں کبھی بھی کاؤنٹ ہوتی، کٹی تھی ادھر جب ہم نے باہر نہیں سر جی ایس ٹی میں جی ایس ٹی کبھی بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے خود کہا کہ جناب اس میں جس طرح میرا جی ایس ٹی لگ رہا ہے، انکم ٹیکس، انکم ٹیکس جی ایس ٹی سیپریٹ، اور انکم ٹیکس کا بات میں ایک ٹیکس کی بات ہے، 2 ٹیکس ہے نا سر، سرکار نے پوری کارڈ دینی نہیں ہے۔ دیکھو میری بات سنو، ہم نے اسی کے اگر آپ جی ایس ٹی مجھے اگر جی ایس ٹی سرکار مجھے دیتی ہے پھر تو میں آپ کو دیتا ہوں، سرکار دیتی نہیں، جی ایس ٹی ہوتی کتنا 15-16% ہوتی ہے، 16%، سندھ کی 13%، پنجاب کی 15%، کشمیر کی 17%، یہاں کی 16%، ہر ایک پروینس میں۔ یار دیکھو وہ تو ہم جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ جو 15% ہے وہ آپ سے اس اماؤنٹ پہ کاٹی جا رہی ہے کہ جو ٹوٹل ہے، یا اس پہ کاٹی جا رہی ہے کہ جو
وہ تو پھر آپ کو وہ پیسے آ ہی نہیں رہے. ہاں وہ آ ہی نہیں رہے نا. تو پھر اگر جو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے ہاں بالکل, وہ تو میں سر ایک چیز کا لیکن اگر دیکھو میری بات سنو, اگر آپ کہتے ہو 15% وہ جی ایس ٹی کرتی ہے یا 16% کرتی ہے, یہ تو پھر جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کا ہے. اس دن آپ نے 2% کا ہمیں کہا تھا کہ مجھ سے ٹیکس کٹے گا. وہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انکم ٹیکس. انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. جو آپ کو جی ایس ٹی کدھر آپ سے کٹے گی؟ اب میں بتاتا ہوں. اب جس طرح یہ ٹیلی ویژن کا ہم نے بنایا سر, ٹھیک ہے, اس کی جب انوائس آئیں گی میں آپ کو اور سمجھا دوں گا. سنیں, اب ایسٹیمیٹڈ جی ایس ٹی جو ہے یہ 15% ڈالی ہوئی ہے. ایسٹیمیٹڈ جی ایس ٹی دیٹ از ناٹ 100% جی ایس ٹی. کسی کی 13 آئے گی, کسی کی 16 آئے گی. ایسٹیمیٹڈ ڈالی ہوئی. تو آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر علی زیدی نے عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان کی ویڈیو جاری کر دی ہے. ٹویٹ کیا کہ سیاست اور جرم ساتھ ساتھ چلے. آصف زرداری اور قادر پٹیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گئے ہیں. علی زیدی نے لکھا کہ حبیب جان نے دونوں کو بے نقاب کیا جو کبھی ان کے ساتھ تھے. وفاقی وزیر علی زیدی نے عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان کی ویڈیو جاری کر دی. ٹویٹ کیا سیاست اور جرم ساتھ ساتھ چلے. آصف زرداری اور قادر پٹیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گئے ہیں. علی زیدی نے لکھا کہ حبیب جان نے دونوں کو بے نقاب کیا جو کبھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ ٹویٹ کیا ہے وفاقی وزیر علی زیدی نے. وفاقی وزیر علی زیدی کی جانب سے عزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان نے انکشاف کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے عزیر بلوچ کو رقوم دی گئی. وفاقی وزیر علی زیدی کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں حبیب جان نے اعتراف کیا کہ 2012 کے آپریشن کے بعد پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ سے رابطہ کیا اور 5 کروڑ روپے نقد دیے. آصف زرداری اور عزیر بلوچ کی ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے حبیب جان کا کہنا تھا کہ سابق صدر اپنے منہ بولے بھائی کو لیاری سے الیکشن لڑوانا چاہتے تھے. بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی. تو ملک میں کرونا سے مزید 65 اموات ہوئی ہیں. جہاں بھاگ ہونے والوں کی تعداد 5123 ہو گئی ہے اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں 24 گھنٹوں کے, وہ 24 گھنٹوں میں 2752 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. 2,46,351 بیمار ہیں. سندھ میں 1,02,368 اور پنجاب میں 85,991 مصدقہ کیسز ہیں اور 1,53,134 مریض مہلک وائرس کو شکست دے چکے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. ملک بھر میں مہلک وبا ایک روز میں مزید 65 زندگیاں نکل گئی. اموات کی تعداد 5,123 ہو گئی. پنجاب میں سب سے زیادہ 1,985 اموات ہوئی. سندھ میں 1,713, خیبر پختونخوا میں 1,074, بلوچستان میں 126, اسلام آباد میں 147, گلگت بلتستان میں 32 اور آزاد کشمیر میں 42 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 2,752 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس سے مجموعی تعداد 2,46,351 ہو گئی. سندھ میں اب تک 1,02,368 کیسز رپورٹ ہو چکے. پنجاب میں 85,991, خیبر پختونخوا میں 29,775, اسلام آباد میں 13,927, بلوچستان میں 11,128, گلگت بلتستان میں 1,630 اور آزاد کشمیر میں 1,532 افراد اس وبا سے متاثر ہو چکے. ملک بھر میں اب تک کورونا کے 15,38,427 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,569 ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 1,53,134 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. تو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اور وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی, اسمارٹ لاک ڈاؤن اور SOPs کی انتظامی کارروائی کے ساتھ عوام کے بہتر طرز عمل کا نتیجہ ہے. وفاقی وزیر نے ٹویٹ میں کہا کہ 20 جون کو پاکستان بھر میں کرونا کے 2,969 مریض آکسیجن پر اور 546 وینٹیلیٹرز پر تھے. گزشتہ روز الحمدللہ یہ تعداد کم ہو گئی ہے اور 28% کمی سے آکسیجن پر 1762 اور وینٹیلیٹرز پر 394 مریض تھے. اور وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق میڈ ان پاکستان کے منصوبوں کو نہ اپنایا ہوتا تو آج پاکستان میں سینیٹائزرز اور ماسک دستیاب نہ ہوتے یا بلیک ہو رہے ہوتے. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ٹویٹ کیا کہ آج پاکستان ماسک اور سینیٹائزرز میں نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے بلکہ کروڑوں روپے کی ایکسپورٹ بھی کی جا رہی ہے.
فواد چودھری نے لکھا کہ اگلے مرحلے میں فیصل آباد میں 200 ایکڑ پر ہیلتھ سٹی اور لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسپیشل اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں اور ان زونز میں ٹیکنالوجی انڈسٹری اور بزنس کو خصوصی مراعات حاصل ہوں گی۔ 10 سال میں پاکستان کو ٹیکنالوجی سپر پاور بنانا اصل منزل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سربرنکا میں قتل عام کے 25 برس مکمل ہونے پر پیغام سامنے آیا۔ کہا انسانی قتل عام کا دن آج بھی یاد ہے، عالمی برادری کو مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی مظالم سے کشمیری عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ Memorial anniversary of the genocide that took place in Srebrenica. I remember the day very well. I remember when it happened. Along with most people who have feelings of humanity, we were shocked. We were appalled that how in what was a safe haven of the United Nations peacekeeping force, how in a safe haven this massacre was allowed to take place. We were all shocked, even when I still remember 25 years ago when it happened. I still feel the shock, how such a thing could have been allowed by the world community. I think it's important for us to learn lessons from that. The world community must never allow such things to happen again. We see problems for the people of Kashmir. 800,000 Indian troops have besieged 8 million people of Kashmir, and we all fear that a similar sort of massacre might follow there. So the world community must take notice and never allow such acts to take place again. From the people of Pakistan, I send my salams and best wishes to the people of Bosnia.